اس سے پہلے یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 حرف کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، پڑھا تھا۔ وہ 3 حرف کون کون سے ہیں؟ الف، لام، را۔ ہم نے پڑھا تھا کہ الف کو کب پر پڑھیں گے، الف کو کب پر پڑھیں گے، کہ بتائے گا کون بتا رہے؟ نہیں پتر، الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ الف اس کو آسان لفظوں میں الف سے پہلا حرف پر تو الف کو پر پڑھیں گے، الف سے پہلا حرف باریک تو الف کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پریکٹس کی حاجت ہے۔ اور نمبر 2 لام، کیا لام کا پر پڑھا جائے گا؟ لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، نہیں، اس کا قاعدہ ذہن نشین کر لیجئے، صرف اونلی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو صرف اللہ، اس میں جلالت کہتے ہیں، اس میں جلالت، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ بقیہ لام چاہے اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے یا کوئی اور لام ہے، ان سب کو باریک ہی پڑھیں گے۔ اس کی بھی پریکٹس ہم نے کی تھی، اللہ کرے کہ آپ نے وہ پریکٹس کی ہو، نہیں تو آپ نے اس کی پریکٹس بار بار کرنی ہے جی۔ آئیے یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، ساتھ میں اگلا ایک اور ایڈ کرتے ہیں، تیسرا حرف ہے را۔ را کو کب پر اور کب باریک پڑھنا ہے، اس کے لیے آج سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی پریکٹس کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، را پر زبر پیش، 2 زبر 2 پیش، کھڑا زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ را پر کیا ہو تو اس کو کیا کریں گے، آئیے اس کی پریکٹس بھی کرتے۔ غجلن، را کے پر کیا ہے، را کے پر زبر ہے، را کے پر غجلن، را کو پر پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ الم ترى، را کے پر زبر ہیں، پر پڑا پڑھیں گے۔ غزقوا، را کے پر پیش پر پڑھیں گے۔ اکثر، را کے پر پیش پر پڑھا گیا۔ اجغن، را کو پر پڑھیں گے، کیوں 2 زبر ہے۔ اجغن، را کے پر 2 پیش پر پڑھیں گے۔ ابراہیم، را کے پر کھڑا زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ عرشن، اچھا یہاں ایک اور ذہنشین، اب اس کے آگے جو قاعدے چل رہے ہیں ان کو بھی سن۔ را ساکن ہے، را کسے کہیں گے ثقلین؟ را ساکن، شاباش، جس را پر جزم اسے را ساکن کہیں گے، جس را پر جزم وہ ساکن ہوتا ہے، را پر جزم ہو تو را ساکن۔ اب را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس کو بھی پر پڑھیں گے، یا را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو پھر بھی پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں پھر بھی پر پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے را ساکن ہے اس کے بعد حروف مستعلیہ آ جائے تو پھر بھی پر پڑھیں گے۔ یہ آپ فرما رہے کہ را ساکن کے بعد اگر زیر دوسرے کلمے میں ہو، ہاں را ساکن سے پہلے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو پر پڑھیں گے۔ کیسے وہ مثال میں دے رہا ہوں انشاءاللہ، وہ ساری مثالیں دے رہا ہوں۔ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو اس کو بھی پر پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے زیر تو اصلی ہے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے، پر اس کے میں ساری جتنے بیان کر رہا ہوں یہ سارا کچھ انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر اصلی ہے، اب یہ باریک پڑھا جانا تھا لیکن آگے حروف مستعلیہ آ گیا تو یہ را بھی پر پڑھا جائے گا۔ آئیے اس کو میں عرض کرتا ہوں۔ ابراہیم، عرشن، یہ را پر پڑھا جائے گا۔ اچھا، ام صبرنا،
ترجعون ترجعون یرزقون. یرزقون آگے آ گیا وہ عارضی زیر کا. ارجع یرجع یہ را پر پڑا جائے گا. کیوں؟ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے نا عارضی ہے، اصلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب قرآن پاک پڑھیں گے نا تو پھر اس کے ساتھ وہ یہ مل کے پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی یعنی کہ اور ہوگا، یعنی کہ اس کا پڑھنے کا طریقہ کار. لیکن عارضی زیر قرآن پاک میں کئی جگہ پہ نا حرف لکھا ہوتا ہے لیکن الف ہوتا ضرور ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر جو بھی ہم زبر زیر پیش لگائیں گے اس کو عارضی زیر یا عارضی زبر وغیرہ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ارجعو یہ رابی پر پڑھا جائے گا، یہ عارضی ہے. ارجعی ارکعو. اب آ گیا وہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے نا یہ دوسرے کلمے میں ہے. اگلے حرف میں جو را ساکن ہے، دیکھیے را ساکن ہے، اس سے پہلے جو زیر ہے نا وہ پچھلے کلمے میں ہے. اس کو بھی پر پڑھیں گے. کیسے؟ رب ارحمہما. یہ را پر پڑھا. اگلے بھی ایسے ہی ہے. ارجعون یہ جو را ہے ساکن ہے، اس سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، یہ بھی پر پڑے جائے گی. رب ارجعونی. اگلا بھی اسی طرح، یہ بھی را پر پڑا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے. انی غتبتم. اگلا بھی اسی طرح. امیر تابو. اچھا آگے دیکھیے، آگے پھر قن میں را ساکن سے پہلے زیر ہے اصلی، عارضی نہیں ہے. زیر اصلی ہے لیکن ساتھ ہی حروف مستعلی آ گیا، قاف آ گیا، تو یہ را بھی پر پڑا جائے گا. کل فرقن کل فرقن. آگے بھی اسی طرح را ساکن سے پہلے صاد آ گیا تو پر پڑیں گے. مرصادن. اسی طرح فی قرطاس. ٹھیک ہے. تو یہ را کو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں. اس کے علاوہ جو بقیہ ہے، را سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے، دو زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو. وہ بھی عرض کرتا ہوں، جب ہم وقف کرتے نا کئی جگہ پہ تو تہاں وہ آپ کو یہاں اس کی بھی پریکٹس کرتا ہوں. تو یا ساکن سے پہلے زیر جو ہے نا، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو وہ بھی را جو ہے باریک ہی پڑھی جائے گی. آئیے اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں. یہ را جو باریک پڑھی جائیں گی. وَالنَّهَارِ رِجَالٌ أَمْرٍ فَاصْبِرْ قُمْ فَأَنذِرْ خَيْرٌ. خیرن تھا، کیا تھا؟ وقف میں ہم نے را کو کیا کیا؟ ساکن کر دیا. خیر نذیر. اوکے. تو را ساکن کو یعنی کہ کب پر اور کب باریک پڑھا جائے گا، اس کی پریکٹس آپ نے کرنی بھی ہے. آسان لفظوں میں موٹا موٹا یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ را کے اوپر زبر پیش ہو، دو زبر دو پیش ہو، کھڑا زبر ہو تو پر پڑھا جائے گا. اب آگے را ساکن آ گیا، تو را ساکن کو کب پر پڑھیں گے؟ را ساکن سے پہلے زیر دو یعنی کہ زبر ہو یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ آ جائے تو اس کو بھی پر پڑھیں گے، ہیں چاہے را ساکن سے پہلے زیر جو ہے وہ اصلی ہو، ہیں تو ان صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے. آئیے ان کی ایک بار یہ یعنی کہ پھر پریکٹس کرتے ہیں. رجل الم تر رزقوا اکثر اجرا ابراہیم عرش ام صبرنا ترجعون
يرزقون ارجعوا ارجعي اركعوا رب ارحمهما رب ارجعوني إن ارتبتم أم ارتابوا كل فرقة مرصاد في قرطاس آگے بریک والنہاری رجال امر فاصبر قم فأنذر خیر نذیر صلو علی الحبیب